گھر آنے کے فوراً بعد میر سو گیا تھا۔ آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا۔ آفس میں کام زیادہ تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کی نیند ٹھیک طرح سے پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج جی بھر کر سوئے گا، لیکن بیچارے کا یہ پلان اس وقت فلاپ ہوا جب رات کے 12 بجے دادا جان نے اسے اپنے سامنے حاضر ہونے کے لیے کہا۔ اس نے سالار کو انکار کیا، مگر سالار بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس وقت تک کھڑا دروازہ بجاتا رہا جب تک کہ اس کی نیند نہ اڑ گئی، اور ابھی اس کے سر میں شدید درد بھی ہو رہا تھا۔ ایک لمحے کا بھی سکون نہیں ہے اس چڑیا گھر میں۔ کمرے سے باہر نکلا تو عجیب و غریب قسم کی آوازوں نے اس کا استقبال کیا۔ رات کے 12 بجے بھی حویلی میں دن کا سماں تھا۔ جنید بے قابو ہاتھی بنا آگے آگے بھاگ رہا تھا، جبکہ نمرا اپنے ہاتھوں میں چمٹا اٹھائے اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی، کیونکہ اس نے نمرا کا کیک برباد کر دیا تھا۔ دوسری طرف خاندان کی سب سے بے ایمان لڑکی ہانیہ زہیب کے ساتھ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھی۔ قریب ہی 5,000 کے 3 نوٹ پڑے تھے، جس پر ہانیہ کی گندی نظر تھی۔ میر نے ان لوگوں کو 1000 بار سمجھایا تھا کہ تم لوگوں نے جو کھیلنا ہے کھیلو، فضول کی شرطیں نہ لگایا کرو، یہ حرام ہے، مگر وہ کہاں باز آنے والوں میں سے تھے۔ اچانک ہی سکندر بری طرح سے اس کے سینے سے جا ٹکرایا۔ ہاں، یہ میر صاحب کی زندگی کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا۔ ٹکر ہوئی بھی تو کسی لڑکے کے ساتھ۔ اگلے ہی لمحے میر نے اس کے کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے گرنے سے بچا لیا۔ باقی سب لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ سکندر بیچارے کا رنگ شرم سے خواہ ہی لال ہو گیا۔ ہانیہ کے لیے ہنسی دبانا مشکل ہو گیا۔ وہ زمین پہ گر گئی اور اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ کے بری طرح سے لال پیلی ہونے لگی۔ اب چھوڑ بھی دو، سکندر کے معصومیت سے کہنے پہ میر نے اسے چھوڑا تو وہ دھڑام سے زمین پہ جا گرا۔ اس کا سر زور سے زمین کے ساتھ ٹکرایا۔ دنیا اسے ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ظالم انسان، اگر تو نے مجھے اس طرح سے بے دردی سے پھینکنا ہی تھا تو بچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سہارا دے کر جو تکلیف تو نے مجھے پہنچائی ہے وہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا۔ اپنی بک بک بند کرو اور جا کر ایگزامز کی تیاری کرو۔ اس بار اگر تم فیل ہوئے تو تجھے بیلٹ سے ماروں گا۔ انگلی اٹھا کر اسے خبردار کرتا ہوا وہ دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر میرب پر پڑی، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ خاندان کی سب سے بڑی پھپھے کٹنی، جسے محلے والوں نے ببلی آنٹی کا خطاب دیا ہوا تھا، اور بچے بھی اسے شیطان کی نانی کہتے تھے، اور ان الفاظ کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اس پر بالکل فٹ ہوتے تھے۔ وہ دادا جان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پکڑے آئی فون 17 کا فلیکس مارتی۔ وہ اس وقت میر کو انتہائی زہر لگ رہی تھی۔ دادا جان، آپ نے مجھے اس وقت بلایا ہے، خیر تو ہے؟ اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بڑی مشکل سے سوال پوچھا تھا۔ ہاں، بیٹھو یہاں پر، مجھے تم سے بہت ہی ضروری باتیں کرنی ہیں، انہوں نے اس سے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، تو وہ خاموشی سے ان کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، مگر نظریں ابھی بھی میرب پر ہی ٹکی تھیں۔ دیکھا آپ نے یہ مجھے کس طرح سے گھور رہے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے یہ ہر وقت ہی مجھے ہراساں کرتے رہتے ہیں۔ قسم سے میرا تو کبھی کبھار دل کرتا ہے کہ حویلی سے بہت دور بھاگ جاؤ۔ دادا کے کانوں میں گھستے ہوئے وہ ایک بار پھر سے زور و شور سے سرگوشیاں کرنے لگی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی سرگوشیاں منو ان میر کو سنائی دے رہی تھیں۔ رکو، میں ابھی اس کو سیٹ کرتا ہوں۔ دادا نے بھی اپنی آواز دھیمی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام ہو گئے۔ ان سے ہر لڑکی کے بارے میں پوچھئے گا۔ رکے، میں ان سب کی تصویریں نکال کر آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ اب کی بار میر کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نگلا۔ ہاں، لڑکی کا معاملہ تھا تو مطلب دادا جان کا جوتا جلد ہی اٹھنے والا تھا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر ایک نظر دادا جان کے جوتے پر ڈالی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ اس لڑکی سے پنگا لے کر اس نے اپنی زندگی بلکہ اپنی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ ارے بیٹا، وہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ یہاں پر آ کر بیٹھو نا میرے پاس۔ دادا نے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تو اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں دادا جان، میں یہیں پر ہی ٹھیک ہوں۔ آپ بتائیں کہ کیا بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کشمالہ کون ہے؟ کون کشمالہ؟ وہ فوراً ہی مکر گیا۔ رکیں دادا، میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں۔ محترمہ نے اپنے موبائل میں ایک تصویر اوپن کی۔ وہ کشمالہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، یہ تو میری بزنس کولیگ ہے دادا جان۔ میں نے ان کے آفس میں ہر کسی سے پتہ کروایا ہے، مگر اس نام کی کوئی بھی لڑکی ان کے آفس میں کام نہیں کرتی۔ وہ جو قریب بیٹھی ہوئی تھی کسی رپورٹر کا کام کر رہی تھی۔
میر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی گردن مروڑ ڈالے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس نے محترمہ کو ٹرپ پر جانے سے منع کیا تھا اور وہ اسی چیز کا ہی بدلہ لے رہی تھی۔ دادا پھر سے کیناتوز نظروں سے میر کی طرف دیکھنے لگے۔ تقریباً 2 سالوں کے بعد وہ ان کے کٹہرے میں حاضر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، پہلے مجھے تھوڑا سا ریلیکس ہونے دے، میں ابھی گہری نیند سے اٹھ کر آیا ہوں۔ اگر تم نے مجھے سچ سچ نہ بتایا تو میں تمہیں پھر سے گہری نیند سلا دوں گا، لیکن اس بار کی نیند ابدی ہوگی۔ دادا نے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اچھا دادا، فی الحال اس کو چھوڑ دیں، اس سے پوچھیں کہ وانیا کون ہے۔ ایک اور لڑکی کا الزام اس کے سر پر آ لگا۔ وانیا اس کی یونیورسٹی فیلو تھی جو اسے کافی عرصے کے بعد ملی تھی۔ یونیورسٹی کے زمانے سے ہی وہ اسے پسند کرتی تھی۔ برسوں کے بعد جب وانیا نے میر کو دیکھا تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پائی۔ ویسے بھی اس کا ارادہ تھا کہ میر کو اپروچ کر کے وہ اس کو پرپوز کرے گی۔ قریب ہی پھولوں کی دکان تھی، جبکہ میر ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شیشے سے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے پھول لے کر اپنے بیگ میں رکھ لیا اور مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے ریسٹورنٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کا ارادہ میر کو پرپوز کرنے کا تھا۔ فی الحال اس کے پاس 1 عدد پھول ہی موجود تھا۔ اس طرح کے خوفناک قسم کے واقعات صرف میر کی ہی زندگی میں ہوتے تھے۔ ہمیشہ سے ہی وہ ایسی ہی سرپھری اور پاگل لڑکیوں سے آ کر ٹکراتا تھا اور پھر ان سے پیچھا چھڑوانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ ادھر محترمہ نے میر صاحب کو پھول دیا اور ادھر ان کی کزن صاحبہ نے دونوں کی تصویر لے لی۔ یہ تو ابھی نارمل سی تصویریں تھیں، اصل دھماکہ تو باقی تھا۔ وانیا کی باری میں بھی اس نے بہانہ بنایا تھا کہ وہ لڑکی بہت زیادہ بے بس، مجبور اور لاچار تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میر نے اس کی مدد کی تھی۔ میرب نے اب خوفناک تصویریں نکالی تھی جس میں ایک طرف وہ کشمالا کی کمر پہ ہاتھ رکھے اس کو سہارا دے رہا تھا اور دوسری طرف اس نے وانیا کے ہاتھوں سے پھول پکڑا ہوا تھا۔ دادا جان کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا۔ ان کا چہرہ یکدم ہی لال ہو گیا۔ ان کا غصہ دوبارہ سے اود آیا۔ جوتا اٹھایا اور زور سے میر کی طرف پھینکا۔ اس نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا اور سائڈ پر ہو گیا۔ دادا جان، خدا کا خوف کریں، اس بے وقوف لڑکی کے سامنے تو اس طرح کا رویہ نہ کریں۔ میرب اب اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنے ناخنوں کے اوپر ایک نظر ڈالتی اور دوسری نظر میر پر ڈالتی، جو جوتے سے بچنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ یہ سب کچھ اس حویلی میں نارمل تھا۔ دادا جان کسی کو بھی نہیں بخشتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی 1-2 لگا دیتے اگر ضرورت پڑ جاتی تو۔ یہ تو پھر ان کا پوتا تھا، بلا شبہ اس کا اپنے کزنوں پہ روب تھا، مگر دادا جان کے سامنے اس کی بالکل بھی نہیں چلتی تھی۔ ایک اور مسئلے والی بات یہ تھی کہ میرب اپنے دادا کے بے حد قریب تھی۔ وہ ان کی لاڈلی پوتی تھی۔ جو بھی وہ بات کرتی، دادا کے لیے وہی بات پتھر پہ لکیر ہو جاتی۔ بڑی مشکل سے میر نے دادا کو ریلیکس کیا۔ اس نے میرب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ سوالیہ انداز میں دادا کی طرف دیکھنے لگی۔ بیٹا تم جاؤ، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ وہ پھر سے ان کے کانوں میں جھک گئی تھی۔ دادا جان، اس کی باتوں میں نہ آئیے گا، یہ 1 نمبر کا فراڈی بندہ ہے، نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مکافات عمل ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی ہماری بیٹیوں۔ میر دیکھ رہا تھا کہ دادا کے اندر جلنے والی غصے کی چنگاری پھر سے بھڑکنے لگی تھی۔ اسی وجہ سے اس نے میرب کو کھینچ کر زبردستی کمرے سے باہر نکالا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اب مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اس نے دادا کو حقیقت بتا دی تھی۔ تو تم نے مجھے پہلے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ جھوٹ بول کر میں اتنا زیادہ پھنس جاؤں گا۔ خیر، ان لڑکیوں کے جال میں پھنسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہر شریف مردوں کو پھنسانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تمہارے لیے میں نے ایک بہت ہی پیاری اور نیک بچی دیکھی ہوئی ہے۔ بس تم یہ خیال اپنے ذہن میں بٹھائے رکھنا کہ تمہاری شادی میری مرضی کے مطابق ہی ہوگی۔ وہ اس کے کاندھے کو تھپکتے ہوئے اسے خبردار کرنے لگے۔ اور اگر دادا جان، میں اس شادی سے انکار کر دوں تو کیا ہوگا؟ دادا نے اسے جس انداز میں گھورا تھا وہ گڑبڑا گیا۔ مطلب انکار نہیں کر رہا، میں بس آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسی کوئی نوبت آ گئی تو مجھے کیا سزا ملے گی؟ میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جی ٹھیک، مجھے میرا جواب مل گیا ہے۔ اس نے خوف سے تھوک نکلا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سارے کزن جو کہ دروازے کے ساتھ ہی کان لگا کر کھڑے تھے، دروازہ ایک دم سے کھلنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے زمین پہ گرے۔ سب نمونوں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے ماتھے کو مسل کے رہ گیا۔ ہانیہ اور شہریار، تم ابھی اور اسی وقت اسٹڈی روم میں چلو اور باقی سب لوگ سونے کے لیے جاؤ۔ مجھے اب کوئی بھی لاؤنج میں نظر نہ آئے، ورنہ میں تم سب لوگوں کی گردنیں مروڑ دوں گا۔
مجھے بھوک لگ رہی ہے اور میں کچن میں اپنے لیے کھانا بنانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ دادا جان سے جا کر بات کر لیں۔ میں نے ان سے پرمیشن لے لی ہے۔ میرب پھر سے اپنے ناخنوں کو گھورتے ہوئے بولی۔ پتہ چل گیا ہے ہمیں کہ تم نے نیل ایکسٹینشن کروائی ہے۔ بار بار ان چڑیل جیسے ناخنوں کو ہمارے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں۔ سکندر، جو کہ کافی دیر سے اس کی ایفیشنسیاں برداشت کر رہا تھا، بولے بغیر نہ رہ سکا، جبکہ وہ اسے غصے سے گھورنے لگی۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے پاستا مانگا میں تمہیں ایک نوالا بھی نہیں دوں گی۔ اور ایک دم ہی وہ بولا، تو میری پیاری بہن ہے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے پیچھے بھاگ کر کچن میں داخل ہو گیا، جبکہ باقی سب لوگ بھی اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہ حادثات پچھلے 2 دنوں میں ہی رونما ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میر کو پتہ چل گیا تھا کہ میرب نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کا پیچھا کیا ہے، یا پھر کسی سے اس کا پیچھا کروایا ہے۔ اس لڑکی کو اب میرے چنگل سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے خود سے مخاطب ہوتا۔ شہریار اور ہانیہ کو لے کر اسٹڈی روم میں داخل ہو گیا۔ وہ اب خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کتابیں کھولو۔ کون سی کتابیں؟ ہانیہ منمناتے ہوئے بولی۔ شہریار کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ کورس کی کتابیں؟ وہ تو میں نے ابھی تک لی ہی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ فرسٹ ایئر میں اسی نے ہی دونوں کو پیپرز کی تیاری کروائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں پاس ہو گئے۔ یہ الگ بات تھی کہ پرسنٹیج دونوں کی ہی کم تھی۔ تمہیں کالج جاتے ہوئے 6 مہینے گزر گئے ہیں اور ابھی تک تم نے کورس کی کتابیں نہیں لیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آدھی کتابیں لے لی ہیں اور پھر باقی کی کلاسز میں اپنی دوست کی کتابوں سے لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی، مگر بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ اور تم؟ مجھے تو یہی نہیں پتا کہ میرا کورس کیا ہے، شہریار نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ میں تم لوگوں کو وہی بتانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں۔ اس نے اپنی پرانی 2nd ایئر کی کتابیں نکالی۔ پاکستان کا ماشاءاللہ ایجوکیشن کا سسٹم ایسا تھا کہ اگر 10 سال تک آپ اپنی کتابیں سنبھال کے رکھیں تو وہ 11ویں سال میں آنے والے بچوں کے کام آ سکتی تھیں۔ یہ سب کیا ہے؟ شہریار اور ہانیہ نے ایک دوسرے کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ میتھس سے ان دونوں کو ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ میتھس کے ٹیسٹ میں وہ لوگ ہمیشہ ہی کلاس سے باہر نکل جاتے۔ اب تو انہیں بھی عادت ہو گئی تھی۔ ادھر پروفیسر پوچھتا تھا کہ کس کو سبق یاد ہے، اور ادھر وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کلاس کے باہر ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جاتے، اور اگر کبھی وہ نہ جاتے تو پروفیسر انہیں کھڑا کر کے ان سے کوسچن کر لیتا، پھر انہیں مجبوراً کلاس سے باہر نکلنا پڑتا۔ اب کمرے کا منظر ایسا تھا کہ شہریار بار بار درد سے اچھلتا تھا، کیونکہ میر نے اپنا جوتا اتار لیا تھا۔ جب بھی شہریار کو کوئی کوسچن سمجھ نہ آتا، میر اس کی ٹانگوں پہ جوتا مارتا۔ ہانیہ اپنی لڑکی ہونے پہ خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، مگر اس کی سزا یہ تھی کہ وہ سردی میں باہر بالکنی میں کھڑی تھی۔ سردی سے اس کے دانت بچ رہے تھے اور اس کا وجود بھی لرز رہا تھا۔ وہ جو اپنے والدین کی لاڈلی بیٹی تھی، حویلی کے سب سے بڑے بیٹے کے تشدد کا شکار ہو رہی تھی، مگر اس میں غلطی ساری ان کی اپنی تھی۔ وہ لوگ کسی سے شکایت بھی نہیں لگا سکتے تھے، بلکہ مار کھانے اور ذلیل ہونے کے بعد تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی منتیں کرنی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں تایا جان کو کچھ بھی نہ بتائیے گا۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اگلی بار پوری تیاری کریں گے۔ تایا جان کی پرسنالٹی بھی اپنے بیٹے سے مختلف نہیں تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے سب نالائقوں کا داخلہ شہر کے سب سے بڑے کالج میں کروایا ہوا تھا۔ میرب اس معاملے میں بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے ہمیشہ فرسٹ گریڈ ہی لیا تھا، اور وہ اسی چیز کے تانے میر کو بھی دیتی اور اسے کہتی تھی کہ آپ مجھ سے جیلس ہوتے ہیں کیونکہ میں ہر چیز میں آپ سے زیادہ ہوں۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے ہمیشہ فرسٹ ڈویژن میں کورس کیا ہے۔ دوسرا مجھ سے زیادہ خوبصورت اس پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کی باتیں سن کر بے ساختہ ہنس دیتا اور اس کا مذاق اڑاتا۔ مجال ہے جو وہ اس کی کوئی بھی بات تسلیم کر لے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتا تو یہ اس کی ہار ہوتی، اور میرب سے کبھی بھی نہیں ہار سکتا تھا۔ شہریار اور ہانیہ کافی حد تک ذلیل ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، جبکہ ان کے ہونٹ بھی ہولے ہولے پھڑپھڑا رہے تھے۔ میر نے ان دونوں کو وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا اور ہدایت کی کہ جا کر اپنے کمرے میں نیند پوری کرو۔ صبح پہلی فرصت میں میرے پاس آ جانا۔ آج کے بعد میں تم لوگوں کو ٹیوشن دیا کروں گا۔ یعنی اب تو ان کی ہر روز ہی ضلالت ہونی تھی۔ ان کی خوشیوں کے جتنے بھی دن تھے وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب ایک بہت بڑی قیامت ان کی منتظر تھی۔ میرب چھوٹے بچوں کی طرح اچھلتی ہوئی حویلی سے باہر جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کی نظر آئی اسٹینڈ پہ موجود میر کے کپڑوں پہ پڑی۔ اس کے لبوں پہ کمینگی بھری مسکراہٹ پھیل گئی۔
ابھی کل ہی تو اس نے میر کو اچھا خاصا ذلیل کیا تھا، وہ پہلے ہی تپا ہوا تھا۔ وہ پھر سے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے کے لیے چل دی۔ میر اس وقت سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ وہ جس پوزیشن میں کھڑا تھا وہاں سے اسٹور روم کا منظر صاف نظر آ رہا تھا، مگر محترمہ میر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ہلکا سا نیچے جھکا اور غصے سے دانت کچکچانے لگا، کیونکہ وہ احتیاط سے آس پاس دیکھتے ہوئے اب اس کی شرٹ کو اسٹینڈ پہ رکھ کے اس پہ استری پھیرنے لگی۔ وہ یوں شو کر رہی تھی جیسے وہ کپڑے استری کر رہی ہو، مگر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی خوفناک قسم کی مسکراہٹ اس کے ارادوں کو صاف طور پہ عیاں کر رہی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی اس نے بھولپن کا مظاہرہ کیا اور استری کپڑوں کے اوپر رکھ کے چھوڑ دی۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ اس کا سر کسی بھاری چیز کے ساتھ جا ٹکرایا۔ اسے اپنے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ دیوار یہاں پر کس نے کھڑی کر دی؟ یہ حویلی تو دن بدن نور جہاں کا محل بنتی جا رہی ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں، اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سامنے کھڑے اس جلاد سے ڈرتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پہ خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ ابھی جو کچھ وہ اس کے ساتھ کرنے والا تھا اس بارے میں سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ کل ہی تو اس نے میر کو دادا جان کے ہاتھوں اچھا خاصا ذلیل کروایا تھا، اب کیا وہ اسے اپنے ساتھ دادا جان کے پاس لے کر جانے والا تھا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ تم سے بڑی بدتمیز لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی، اور آپ سے بڑا جاسوس بندہ بھی میں نے نہیں دیکھا۔ تمہاری شکل اتنی اچھی نہیں ہے جو میں تمہاری جاسوسی کروں۔ وہ تو شکر ہے کہ میں ٹائم پر یہاں پر آ گیا اور مجھے تمہاری حرکت کے بارے میں پتا۔ باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ الجھنے میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس کا دھیان اپنی شرٹ سے بالکل ہٹ چکا تھا، جسے بچانے کے لیے وہ یہاں تک آیا تھا۔ جب اس نے استری ہٹائی تو وہاں پر ٹرائنگل بنی ہوئی تھی۔ واو، کتنا پیارا ہے! میں بچپن سے ہی چاہتی تھی کہ میرے کپڑوں میں بھی ایسی ٹرائنگل بنے۔ میں نے ماما کو کہا بھی تھا۔ وہ اب اس کے کپڑوں کو دیکھتی اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ شرٹ کتنی مہنگی تھی؟ آئی ایم سوری، میں اس طرح کے سستے اور لنڈے بازار والی شرٹیں نہیں پہنتی ہوں۔ اس نے اپنے بال بے ساختہ ہوا میں جھٹکے۔ یہ تو تمہیں اس وقت پتا چلے گا جب تم مجھے ایسی ہی شرٹ لے کر دو گی، اور وہ بھی اپنے پیسوں سے۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ ویڈیو میں دادا جان کو دکھا دوں گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف تم ہی بلیک میل کر سکتی ہو؟ وہ اب کیناتوز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دنیا کے 1000 جلاد اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے جب آپ پیدا ہوئے تھے۔ چلو جلدی سے اپنی جمع پونجی اٹھا کر میرے پاس، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اچھا مجھے بتائیں تو یہ شرٹ کتنے روپے کی ہے؟ زیادہ نہیں، بس 25,000 کی۔ ہائے میرے اللہ، میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ وہ پیسے تو میں نے کنسرٹ کے لیے سنبھال۔ بات کرتے کرتے اس نے فوراً سے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ دیے۔ جذبات میں آ کر اس نے اپنا ایک اور پول کھول دیا تھا۔ اسے اپنی تیز زبانی پر اکثر ہی بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ اسی زبان کی وجہ سے وہ اپنا بنا بنایا کھیل کارت کر دیتی۔ شکریہ بتانے کے لیے، میں پہلے سے ہی ساری تیاریاں مکمل کروں گا تاکہ تمہارا پلان فلاپ کر دوں۔ اب تو تم ویسے بھی میرے ریڈار میں آ گئی ہو۔ جلدی سے پیسے لے کر نیچے پہنچو۔ میں پورچ میں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم نے زیادہ دیر لگائی تو پیٹرول کے پیسے بھی تم ہی دو گی۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ چھوٹے بچوں کی طرح زمین پر پاؤں پٹکنے لگی تھی۔ آخر کیا ضرورت تھی مجھے یہ کانڈ کرنے کی؟ اتنی اچھی میں اپنی دوست سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ سارا پلان فلاپ ہو گیا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا لاک توڑا۔ بیچ میں سے 30,000 نکلے جو اس نے شرط سے کمائے تھے۔ سچ کہا ہے کسی نے، حرام ہمیشہ حرام کے کاموں میں ہی جاتا ہے۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے سوچا، اور مزے کی بات یہ کہ یہ کسی نے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ ان کے اپنے ہی خیالات تھے، جو کہ اگر باقی لوگ سن لیتے تو ان خیالات پر تھوکنے کو زیادہ ترجیح دیتے۔ وہ اسے لے کر بہت بڑے شاپنگ مال میں داخل ہوا۔ ہائے میرے اللہ، اس طرح کے شاپنگ مال میں تو میں کبھی زندگی میں نہیں آئی۔ یہاں پر آ کر تمہیں تمہاری حیثیت کا اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا۔ او ہیلو، میری بات سنیں۔ جس دادا کے آپ پوتے ہیں میں بھی اسی دادا کی ہی پوتی ہوں، لیکن تمہارے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری اتنی ویلیو ہے کہ گھر والے تمہیں 5,000 سے زیادہ پیسے دیں۔ پتہ نہیں یہ کس کے اٹھا کر لے آئی ہو۔ چلو خیر ہے، گھر جا کر پتہ چل ہی جائے گا، کیونکہ چوری زیادہ دیر تک نہیں چھپ سکتی۔ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ میں سمجھ نہیں رہا، بلکہ مجھے پتا ہے کہ تم چور ہی ہو، جو رات کے دوسرے پہر میرے کمرے سے موبائل چوری کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ میرا اپنا موبائل تھا۔ اس رات کے بارے میں یاد آتے ہی وہ یکدم ہی لال ہو گئی،
کیونکہ اس رات وہ کافی زیادہ آکورڈ سچویشن میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے خود سے وعدہ کیا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی اپنے میل کزن کے کمرے میں رات کے وقت نہیں جائے گی، چاہے وہ حویلی کا سب سے خڑوس آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھی میر کو گہری نیند سے اٹھایا جاتا تو اس کو غصہ آ جاتا تھا، خاص طور پر اس وقت جب اسے نیند سے اٹھانے والا حویلی کا سب سے نالائق اور سب سے شرارتی بچہ ہو۔ اس رات وہ اس کے کمرے سے اپنا موبائل اٹھانے کے لیے ہی گئی تھی۔ موبائل اٹھا کر وہ آگے جانے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں قالین کے کونے سے جا کر ٹکرایا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور زور سے میر کے اوپر جا گری۔ ایک دم سے بھاری بوجھ محسوس ہونے کی وجہ سے وہ بھی بری طرح سے بوکھلا گیا۔ اپنے اوپر گرنے والی اس دوشیزہ کی گردن پہ اس نے مضبوطی سے بازو رکھی اور بغیر سوچے سمجھے دبانے لگا، جبکہ وہ زور سے ہاتھ پاؤں مار کے اپنی زندگی کی جنگ لڑنے لگی۔ میر صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اس کو جان سے مار دیتے اگر محترمہ ان کے نازک حصے کو تکلیف نہ پہنچاتی۔ اب دونوں ہی درد کے مارے چلا رہے تھے۔ وہ تو بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی تھی۔ بیڈ کے کونے میں کھڑی وہ خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے اور تم رات کے اس پہر یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہ حلق کے بل دھاڑا۔ میں اپنا موبائل لینے کے لیے آئی تھی۔ آؤٹ! وہ پھر سے چیخا تو وہ سوچے سمجھے بغیر تیزی سے کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا اور اس کی سانسیں بھی پھولی ہوئی تھیں۔ نمرا نے جب اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی۔ ارے کیا ہوا ہے تمہیں؟ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ لگتا ہے کوئی بھوت پریت دیکھ لیا ہے۔ بھوت نہیں بلکہ راؤڈی کے ہاتھوں سے بچ کے آ رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اگلے 3 دنوں تک اس نے میر کا سامنا نہیں کیا تھا۔ چوتھے دن میر اس کے سامنے آیا مگر وہ بالکل نارمل ہی تھا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے خود سے پکا عہد کیا تھا کہ وہ آئندہ میر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ یہ وعدہ بھی صرف چند دنوں تک ہی چل سکا کیونکہ شرارتیں کیے بغیر اس کا گزارا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کھانا اور پانی کے بغیر 2 دن رہ سکتی تھی مگر شرارتوں کے بغیر وہ 1 دن کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ کتنی پیاری ڈریس ہے نا؟ اس نے ایک 15,000 کا ڈریس دیکھا تھا لیکن شرٹ 25,000 کی تھی اور اس کے پاس 30,000 تھے۔ 5,000 میں تو اسے کوئی ایک چپیٹ بھی نہ مارتا جتنے بڑے شاپنگ مال میں وہ آئی تھی۔ یہاں پر داخل ہونے پہ بھی الگ سے ٹکٹ موجود تھا۔ وہ بس غصے سے پاؤں پٹک کے رہ گئی۔ میر اپنی مطلوبہ دکان پہ پہنچ چکا تھا۔ اب وہ مختلف شرٹس اپنے ساتھ لگا کے چیک کر رہا تھا جبکہ وہ اس کو انتہائی غصے سے گھور رہی تھی۔ ظالم انسان کہیں کا، میرے پیسوں پر سام بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کیسی لگ رہی ہے؟ اس نے پلٹ کر میرب کو دیکھا تو وہ جلدی سے اپنے لبوں پر مسکراہٹ لے آئی۔ بہت ہی اچھی لگ رہی ہے۔ وہ بس کسی طرح سے یہاں سے نکلنا چاہتی تھی کیونکہ اسے اپنی دوست کے گھر بھی جانا تھا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، یہی لے لیتا ہوں۔ وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کرنے ہی لگی تھی کہ میر نے اس کو روک دیا۔ کیوں مجھے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہی ہو؟ اپنے پاس رکھو، یہ میں تم سے بعد میں لوں گا۔ فی الحال میں پے کر دیتا ہوں۔ کتنا چالاک انسان ہے یہ، دنیا کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اسے عورت سے پیسے لیتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور اندر ہی اندر میرے پیسوں پر عیاشی کرنے کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کی یہ شرٹ بھی استری سے جل جائے۔ وہ پھر سے دل ہی دل میں اس کو بددعائیں دینے لگی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، میر نے اس پہ ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ جا کر کھانا کھا لیں اور یہ پیسے بھی اپنے پاس رکھ لیں، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ میں تروڑے مروڑے ہوئے پیسے میر کے ہاتھوں میں رکھ دیے جو اس نے اسی حالت میں ہی محترمہ کو واپس کر دیے تھے۔ یہ تم سے گھر واپس جا کر لوں گا، فی الحال انہیں اپنے پاس ہی رکھو، میں اتنا بھی غریب نہیں ہوں۔ وہ اسے وہیں پہ ہی چھوڑ کے نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 3 شاپنگ بیگز تھے۔ کیسے بھر بھر کے شاپنگ کیے جا رہا ہے، میرا اس کو کچھ خیال ہی نہیں۔ اسے میرا خیال کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میرا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا امیر دشمن بھی نہ دے، بندہ جیلسی سے ہی مر جاتا ہے۔ بعد میں میر نے ڈرائیور کو کال کر کے بلایا اور اسے ڈرائیور کے ساتھ ہی گھر واپس بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ڈرائیور کو یہ بھی ہدایت کی کہ بیگم صاحبہ کو گھر کے علاوہ کسی اور جگہ پر لے کر نہ جانا، چاہے یہ بہت بڑا ڈرامہ کرے، چاہے یہ تمہارے سامنے اپنا گلا پکڑ کر بیٹھ جائے یا پھر دم گھٹنے کی شکایت کرے، اس کی ڈرامے بازیوں پر یقین نہ کرنا۔ وہ بہت ہی غور سے اس جلاد کو اپنے راز فاش کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جو کہ ایک ڈرائیور کے سامنے اس کے رازوں سے پردہ اٹھا رہا تھا۔ کتنا ظالم انسان ہے یہ، اس کو تو ذرا بھی لحاظ نہیں ہے اور ذرا بھی خیال نہیں کہ کسی سے کیا بات کرنی چاہیے۔ وہ پھر سے پہلو بدل کے رہ گئی۔ گھر جاتے ہوئے میر نے اسے 2 شاپنگ بیگز پکڑائے تھے اور اسے کہا تھا کہ یہ تمہارے لیے ہیں۔
مگر وہ جانتی تھی کہ اس میں سے پھر سے کوئی جوکر نکلے گا یا پھر کیک زور سے اس کے منہ کے ساتھ آ کر لگے گا۔ اس نے گھر جانے کے بعد نمرا کو وہ بیگ کھولنے کے لیے کہا، لیکن جب ان بیگ سے 2 خوبصورت ڈریسز نکلے تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ کیا ہے؟ یہی تو میں تم سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ اتنے پیارے ڈریسز تم نے کہاں سے لیے؟ ہائے میرے اللہ، وہ انسان تو واقعی میں بہت اچھا ہے، میں تو اسے خوامخواہ ہی گالیاں دے رہی تھی۔ دراصل یہ وہی ڈریسز تھے جو اسے پسند آئے تھے۔ میر نے جب اس کی آنکھوں میں چمک دیکھی تو دھیمے انداز میں مسکرا دیا۔ اتنا بھی ظالم نہیں تھا کہ وہ اس کی چھوٹی سی خواہش کو پوری نہ کرتا۔ اسے اپنے ساتھ لے جانا اور تنگ کرنا صرف اور صرف اسے ذہنی تکلیف دینے کے لیے تھا، ورنہ اسے محترمہ کے پیسوں کی ضرورت بالکل بھی نہیں تھی۔ کافی دیر تک وہ بیٹھی ہوئی انہی کپڑوں کو ہی گھورتی رہی۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئی۔ ایک نمبر کا گھٹیا انسان ہے یہ، اللہ کرے کہ اس کا کچھ بھی نہ بچے۔ میں نے اس کی جتنی بھی تعریفیں کی تھیں وہ ساری تعریفیں میں واپس لیتی ہوں۔ وہ 25-25 ہزار کے 2 ڈریسز تھے اور ان دونوں پہ ہی استری سے ٹرائنگل بنا ہوا تھا۔ میر کمرے میں ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں بچپن سے ہی بہت شوق تھا، تمہارے کپڑوں پر اسی طرح سے ہی ٹرائنگل کے نشان بنے۔ لو میں نے یہ نشان بنا دیے، اور ہاں وہ پیسے بھی میرے حوالے کرو، جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ تمہیں گنجی بیوی ملے اور تمہارے بچے بھی تمہاری طرح ہی عجیب و غریب قسم کے پیدا ہوں، بلکہ تم سے بھی زیادہ خوفناک، اللہ کرے۔ اور پھر ان بچوں کو دیکھ کر تمہاری بیوی بھاگ جائے۔ وہ دل کھول کر اسے بددعائیں دے رہی تھی، جبکہ میر بے شرموں کی طرح اپنے سر کے ساتھ اپنا ہاتھ لگا کر اس کی ساری بددعائیں داد کی صورت میں وصول کر رہا تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، لیکن اب آپ کو اس زبان درازی پہ بھی سزا ملے گی۔ جتنے بھی سخت الفاظ آپ نے ادا کیے ہیں اس کا خمیازہ اب آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ چلے میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا دادا جان کے کمرے میں لے کر گیا، جو کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ دادا اپنے کمرے میں اکیلے نہیں تھے، بلکہ وہاں پر محترمہ کی اماں جان، تایا جان، تائی جان، بلکہ حویلی کا بچہ بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ لوگ ہمیشہ مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ غلطی میری ہوتی ہے۔ میں کوئی بہت بڑا جلاد ہوں جو اس چھوٹی سی لڑکی پہ ظلم کرتا ہوں، اور یہ کہانیوں کی پرنسس ہے جو بہت ہی مظلوم ہے۔ آج میں آپ کو اس کی حقیقت دکھاتا ہوں۔ اس نے وہ ویڈیو سب لوگوں کو دکھا دی۔ محترمہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں پر جا کر اپنا منہ چھپائے۔ اماں نے فوراً جوتا اتارا اور اس پر پھینکا۔ وہ جلدی سے میر کے پیچھے جا کر چھپی اور جوتا میر کے سر پہ جا کر لگا۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ میرا پیارا بچہ۔ آمنہ بیگم اٹھ کر میر کی طرف بھاگی۔ اس نے پیچھے سے میر کی شرٹ اتنی مضبوطی سے کھینچی تھی کہ شرر کی آواز سے اس کی شرٹ بھی پیچھے کی طرف سے پھٹ گئی، اور اس کی میسکولائن کمر محترمہ کی نظروں کے سامنے تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس کی کمر تو براق سلک سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ اس نے سیٹی کی صورت میں اپنے ہونٹ کھمائے تھے اور پھر باقاعدہ طور پہ سیٹی بھی بجائے۔ نمرا نے اس کو صدمے سے چور نظروں سے دیکھا اور باور کروانے کی کوشش کی تھی۔ لڑکی کیا کر رہی ہو؟ دادا جان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ان بچوں کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تایا جان بھی اپنا سر جھٹک کے رہ گئے۔ میر کو تو اپنی عزت بچانی تھی، اسی وجہ سے وہ فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا، جبکہ وہ بھی موقع دیکھ کر 9-2-11 ہو گئی۔ اس طرح سے محترمہ کی جان تو بچ گئی، لیکن وہ اپنی ہی نظروں میں شرمندہ ہو گئی تھی۔ اگلی صبح حویلی کے سب لوگوں کے لیے روشن تھی، مگر وہ میر کے لیے کسی کالی رات سے کم نہیں تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ رات کے بعد دوبارہ سے گہری رات کے اندھیرے چاروں طرف پھیل چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں اپنی جوانی کو جہنم میں جھونکوں گا۔ کس طرح کی فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ 1000 بار سمجھایا ہے میں نے، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ جویریہ بیگم نے اس کے کان کھینچے تو وہ درد سے بلبلا کے رہ گیا۔ میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے نہیں، دادا جان کو جا کر انکار کرو، کیونکہ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، تمہارے دادا کا فیصلہ ہے۔ آپ میرے لیے کیا اتنا نہیں کر سکتی؟ آپ کیوں چاہتی ہیں کہ اس جیسی پھوہڑ اور نالائق عورت میری زندگی میں آ جائے؟ خبردار جو تم نے اس کو نالائق کہا، خاندان کی سب سے لائق بچی ہے۔ ہمیشہ اس نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے۔ تم تو ہر کلاس میں بڑی مشکل سے پاس ہوتے تھے، اور یونیورسٹی میں جا کے بھی تم نے ڈی گریڈ ہی لیا تھا۔ پتہ نہیں اس کی اماں کو ڈی گریڈ کی سائنس کس نے سمجھا دی تھی، وہ ہمیشہ اسے اسی چیز کا ہی تانا دیتی۔ ابھی تو میں شہر کا سب سے بڑا بزنس مین ہوں،
آپ کسی کے سامنے میرا نام لیں، دیکھیے گا کیسے وہ میری تعریفیں کرتا ہے۔ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دادا جان اگر تم سے پوچھیں تو خاموشی سے انکار کر دینا۔ بعد میں روتے ہوئے میرے پاس مت آنا کہ 28 سال کی عمر میں بھی دادا جان نے تمہیں جوتا اٹھا کے مارا تھا۔ کیا تم اپنے بابا کی حالت بھول گئے ہو؟ وہ اپنے باپ کی حالت کیسے بھول سکتا تھا؟ ہاں، آج سے 5 سال پہلے جب اس کے بابا کو اچانک ہی اپنی جوانی کا عشق مل گیا تھا، شمسا خالہ جو کہ ان کے محلے میں ہی آ کے رہنے لگی تھی، ان کا اپنا شوہر زندہ تھا اور 5 جوان بیٹیاں بھی تھیں جن کو وہ رخصت کر چکی تھی، لیکن جوانی کے عشق کو دیکھ کے ان کی جوانی پھر سے زور زور سے باہر آ رہی تھی۔ ادھر فاروق صاحب کی نظریں شمسا بیگم کی نظروں سے جا کر ملی اور ادھر انہیں 3 ایڈیٹس مووی میں موجود عامر خان اور کرینہ کپور کی طرح اپنے چاروں طرف تتلیاں اڑتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ مگر ان تتلیوں کا اس وقت قتل عام ہوا جب میرب صاحبہ نے ایک دن تایا جان کو شمسا خالہ کے ہی لان میں ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ وہ انہیں آئی لو یو کہہ رہے تھے۔ میڈم صاحبہ نے یہ سنا تو اس نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جویریہ بیگم کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس وقت جویریہ اور میرب کی اتنی خاص نہیں بنتی تھی، وہ بھی اس کی شرارتوں سے بہت تنگ تھی، لیکن جب میرب نے یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اپنے تایا کا بھانڈا پھوڑا اور شمسا بیگم کو بھی وہاں سے نکلوایا، اس کے بعد وہ جویریہ تائی کی فیورٹ بن گئی تھی۔ ان کی زبان پر ہمیشہ میرب کا نام ہی ہوتا۔ میرب کی تعریفیں کرتے ہوئے وہ تھکتی نہیں تھی۔ ان کو ایک دم سے ہی پارٹی بدلتا ہوا دیکھ کر میر بھی غصے سے پہلو بدل کے رہ گیا۔ کر تو وہ کچھ بھی نہیں سکتا تھا، بس اس کی زندگی میں صرف برداشت کرنا ہی رہ گیا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی اماں کو سمجھا کر تھک گیا تھا کہ وہ لڑکی میرے قابل نہیں ہے، اس کو ٹھیک طرح سے کھانا بنانا بھی نہیں آتا۔ تو تم کس لیے ہو؟ اگر اپنے لیے کھانا بنا سکتے ہو تو اس کے لیے بھی بنا لینا، روٹیاں باہر سے منگوا لینا۔ وہاں پر بیٹھے ہی جویریہ بیگم نے اپنے بیٹے کو ہدایت کر دی تھی۔ واہ شمپی واہ، عورتیں اپنے بیٹوں کے لیے ایسی بہویں لاتی ہیں جو ان کی زندگی کو سکون سے بھر دیں، اور آپ میرے سکون کو غارت کرنے والی عورت مجھ پہ مسلط کر رہی ہیں۔ بتا رہا ہوں میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ لوگ مجھ سے جائیداد لینا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، میں یہ جائیداد بھی آپ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ جذبات میں آ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف جب محترمہ میرب صاحبہ کو اس بارے میں پتہ چلا تو اس کی حالت بھی میر سے مختلف نہیں تھی۔ آپ لوگوں کو میرے لیے وہی چکندر ہی ملا تھا، میں اس سے شادی نہیں کر رہی۔ میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ جس کو ساری زندگی بھیا بھیا کہتی رہی، اب اس کو سیاں کہنا پڑے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ میں نے اپنی دوستوں کے سامنے اس کی برائیاں کی تھی، تو تمہیں کس نے کہا تھا اپنی گز بھر کی زبان کو سہیلیوں کے سامنے استعمال کرو؟ اگر ان کے سامنے اپنے دل کے پھپھولے نہیں پھوڑوں گی تو کس کے سامنے پھوڑوں گی؟ آپ تو شروع سے ہی اس جلاد کی حمایتی ہیں۔ بتا رہی ہوں میں، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ہم لوگوں کی کیمسٹری میچ نہیں ہوتی۔ تم لوگوں کے تو باقی سبجیکٹ بھی بہت اچھے طریقے سے میچ کروں گی۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ یہ گز بھر کی زبان اپنے ابا کے سامنے نہیں چلانا، ورنہ وہ تمہیں 2 گز زمین کے اندر دفن کر کے تمہارے اوپر کتے چھوڑ دیں گے۔ لا حول ولا قوت۔ اماں کس طرح کی خوفناک دھمکیاں دے رہی ہیں آپ مجھے؟ آخر کوئی ماں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہے؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، تمہیں پیار اور عزت سے سمجھا رہی ہوں۔ اگر سمجھ جاؤ تو تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اگر نہ سمجھو تو اس میں تمہارا ہی نقصان ہے۔ تمہاری پڑھائی چھڑوا کر تمہاری شادی مشکور خان کے بیٹے سے کر دوں گی۔ جیسے ہی اس شخص کا چہرہ میرب کی نظروں کے سامنے گھوما، اس کو چکر آنے لگے تھے۔ فاروق کے اگلے 2 دانت بچپن میں ہی ٹوٹ گئے تھے، اور اس کا کانفیڈنس اتنا اوور لوڈڈ تھا کہ بعد میں اس نے وہ دانت لگوانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی، اور یہ دانت توڑنے والی شخصیت بھی میرب صاحبہ ہی تھی۔ بچپن میں کرکٹ کھیلتے وقت انہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ بیچارہ جب ہنستا تو اتنا خوفناک لگتا تھا کہ اکثر ہی میرب کو کہنا پڑتا، بھائی تم چپ ہی رہا کرو، اگر ہنسا کرو تو اپنے منہ کے سامنے ہاتھ رکھا کرو۔ اور اب اگر وہ اس سے شادی کر لیتی، یہ تو اور بھی زیادہ شرمندگی کی بات تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس کے ساتھ اس جیسی عورت ہی جچے۔ اب وہ میر صاحب کے بارے میں سوچنے لگی، ویسے وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، بس تھوڑا سا بدتمیز ہے۔ وہ بعد میں خود ہی اس کو ٹھیک کر لوں گی، کان کے نیچے 2 لگاؤں گی تو اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا، اور اگر اس نے میری بات ماننے سے انکار کیا تو دادا کو اس کی شکایت لگا دوں گی۔ میرے پاس تو دادا جان بھی ہیں۔ اب وہ اس میں خوبیاں ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سوائے اس کے ہینڈسم ہونے کے میر میں کوئی خاص خوبی نہیں تھی۔ اوپر سے وہ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ بھی کر چکا تھا، یہ الگ سے دکھ تھا۔ اب کیا میں اس جیسے شخص سے شادی کروں گی؟ دادا جان کے ساتھ جا کے شکایت لگائی تو کوئی خاص فائدہ نہ ہوا، کیونکہ دادا ان دونوں کی شادی کے سب سے بڑے حمایتی تھے۔
وہ دونوں ہی ان کے لاڈلے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کو ایک مضبوط بندھن میں باندھ کر ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوں۔ اس دن جویریہ تائی اور آمنہ بیگم شاپنگ کرنے کے لیے مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ نمرا کے پیپر ہو رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ان کی تیاری کر رہی تھی۔ چنٹو جب سے اسکول سے واپس آیا تھا میرب کے کان کھا رہا تھا۔ مجھے روٹی بنا کر دو۔ اس کو بھوک نہیں لگی تھی بلکہ وہ تو بدلہ لے رہا تھا۔ میرب نے 2 دن پہلے ٹیوشن پڑھانے کے چکر میں اس کو اتنا برے طریقے سے پیٹا تھا کہ وہ جان بچا کر اس کے کمرے سے بھاگا تھا اور دوبارہ میرب کے پاس پڑھنے سے بھی توبہ کر لی تھی۔ اگر تم نے مجھے روٹی بنا کر نہ دی تو میں اماں جان کو شکایت لگاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ تم پوری رات کورین ڈرامے دیکھتی رہتی ہو اور ابھی بھی تم کورین ڈرامے ہی دیکھ رہی ہو۔ تمہاری آئی سائٹ بھی ویک ہو گئی ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ کھینچ کر کتے کو کھلا دوں گی۔ میں یہ بھی اماں کو بتاؤں گا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی۔ وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی مگر کچھ سوچ کر رک گئی۔ ویسے بھی آج کل حویلی کی کورٹ میں اس کا کیس چل رہا تھا۔ وہ پھر سے کوئی اور الزام اپنے سر پہ نہیں لینا چاہتی تھی۔ اسی وجہ سے پاؤں پٹکتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تب تک میر بھی حویلی واپس آ چکا تھا۔ آج وہ جلدی گھر واپس آیا تھا اور کھانا کھائے بغیر آیا تھا۔ ایک روٹی میرے لیے بھی بنانا۔ تمہارے لیے میں زہر بنا کر لاؤں گی تاکہ جلد از جلد تم سے جان چھوٹ جائے اور میری زندگی سکون میں آ جائے۔ زہر بناتے وقت خود بھی چکھ لینا تاکہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب وہ روٹی لے کر اس کے پاس گئی تو وہ حیرت سے روٹی کو دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ روٹی بنائی ہے میں نے۔ تو کیا یہ بیچ میں تم نے روشن دان بنایا ہے؟ وہ روٹی اٹھاتا ہوا اس کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ خوف خدا کیا کرو۔ رزق کا مذاق بناتے ہو۔ ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے رزق چھین لیا تو کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ زیادہ مولانی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے دوسری روٹی بنا کر لاؤ۔ میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں اور ویسے بھی ابھی ہم دونوں کی شادی نہیں ہوئی تو مجھ پہ زیادہ روب جمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فکر مت کرو۔ جیسے تمہاری حرکتیں ہیں میں تم سے شادی کرنے والا بھی نہیں ہوں۔ میں تو ایک فرما بردار بیوی لاؤں گا جو میرا حکم مانے گی۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں وہ تمہارا حکم ماننا تو دور کی بات تمہاری شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرے گی، بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ پہلی ہی رات تمہارے چہرے پہ تکیہ رکھ کے تمہیں جان سے مار دے گی۔ ارے تمہارے خیالات کے بارے میں تو مجھے پہلے سے ہی پتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ تم اسی وجہ سے ہی میری زندگی میں آ رہی ہو تاکہ تم مجھے جان سے مار سکو۔ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دادا جان اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ انہیں لڑتا ہوا دیکھ کر وہ حلق کے بل چیخے تھے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ دونوں کو دھکے مار کے اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم لوگ کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ واہ دادا جان، کیا زبردست پوئٹری لکھی ہے آپ نے۔ پوئٹری؟ کیا کہا تم نے؟ دادا کی اینگل حد سے زیادہ کمزور تھی۔ ارے دادا کچھ بھی نہیں، آپ کنٹینیو کریں۔ چنٹو نے ہاتھ کا اشارہ کر کے انہیں وہیں سے شروع کرنے کے لیے کہا جہاں پر وہ رکے تھے۔ میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرب منمناتے ہوئے دادا جان کے پیچھے جا کر چھپ گئی۔ ایک تو میں نے اس کے لیے اتنی محنت سے روٹی بنائی ہے اور دوسرا یہ مجھے ہی باتیں سنا رہے ہیں۔ دادا دیکھیں یہ روٹی آپ کو کس اینگل سے روٹی لگ رہی ہے۔ یہ تو مجھے افریقہ کا نقشہ لگ رہا ہے۔ دادا یہ تھوڑی سی جل گئی تھی۔ یہ تھوڑی سی جلی ہوئی ہے۔ میں تمہاری… چپ کر جاؤ۔ تھوڑا سا صبر اور برداشت پیدا کرو اپنے اندر۔ 28 سال کے ہو چکے ہو تم۔ 2 سال کے بعد بڈھے ہو جاؤ گے۔ آپ تو ابھی تک نہیں ہوئے دادا جان۔ میر اپنا سر جھکاتے ہوئے بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ دوبارہ سے کہنا۔ کچھ بھی نہیں، میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہا تھا۔ میں ابھی تک اسی وجہ سے جوان ہوں کیونکہ میں نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہوا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا جان۔ اس کو دیکھیں، ابھی سے چہرے پہ جھریاں پڑنے لگی ہیں۔ میں ابھی صرف اور صرف 18 سال کی ہوں۔ اگر میں نے اس سے شادی کر لی تو کچھ سالوں کے بعد لوگ ہم دونوں کی جوڑی کا مذاق بنائیں گے۔ دادا نے اسے گھورا تو وہ فوراً سے خاموش ہو گئی کیونکہ وہ فی الحال کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینا چاہتے تھے۔ اسی وقت وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ چنٹو اب کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا وہی جلی ہوئی روٹی کھا رہا تھا۔ وہ ایک نمبر کا پیٹو انسان تھا۔ اسے جو کچھ بھی ملتا تھا وہ اپنے پیٹ میں ڈال لیتا۔ میر نے اسے گھورا اور رکنے کا اشارہ کیا کیونکہ اگر وہ ساری روٹی کھا جاتا تو پھر اسے دادا جان سے ڈانٹ سننے کو ملتی۔ چنٹو اس کی نظروں کو اگنور کر کے اب اپنے کھانے پہ جھک گیا تھا۔ وہ بس اس کو گھور کے رہ گیا۔ تم اس طرف دیکھو۔ اسے کیا گھورے جا رہے ہو؟ اب کیا اس کو بھی ڈرا کر خاموش کرانے کا ارادہ ہے؟ میں تمہاری حرکتیں کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں۔ تم بھی مجھے مشکوک لگ رہے ہو۔ او دادا جان، میں نے کیا کیا؟ میں تو بس اسے وہ روٹی کھانے سے منع کر رہا تھا ورنہ پھر سے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا۔ پچھلی بار بھی اس نے ہمیں بہت ذلیل کیا تھا۔ میر نے دادا جان کو صفائی دینا ضروری سمجھا۔
دادا جان، ساری غلطی میری ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ابھی میں نے اپنے کمرے میں جا کر بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے۔ ارے رکو، کہاں پہ جا رہے ہو تم؟ ابھی تک تو تم نے میرا فیصلہ سنا ہی نہیں۔ وہ دادا جان کو کیا بتاتا کہ وہ اسی فیصلے سے بچنے کے لیے تو وہاں سے رفو چکر ہو رہا تھا۔ کل تم دونوں کا نکاح ہوگا، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو، اور ہو سکتا ہے کہ نکاح کے ساتھ ہی میں تم دونوں کی رخصتی بھی کر دوں۔ یہ میرے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دادا جان یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئے۔ کیا؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر چیخے اور پھر ایک دوسرے کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگے۔ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو۔ پھر سے دونوں نے یک زبان ہو کر ایک دوسرے کو دھمکی دی۔ چنٹو نے اب کی بار تالی بجانا شروع کر دی اور پرجوش انداز میں بولا، جلدی سے دونوں دعا مانگو، کیونکہ میں نے دوستوں سے سنا تھا کہ اگر دو لوگ ایک ہی بات کہیں اور اس کے فوراً بعد دعا مانگے تو ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے کہ تم یہاں سے غائب ہو جاؤ، میرب نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، اور اگر تم نے مجھ سے شادی کی تو بہت زیادہ پچھتاؤ گے۔ آپ کے لیے بھی یہی وارننگ ہے، مجھ سے بچ کے رہیے اور جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے فرار ہو جائیں۔ جب باقی کزنوں کو اس بارے میں پتا چلا تو وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئے، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک اگر مشرق تھا تو دوسرا مغرب تھا، لیکن دادا جان کی سوچ باقی لوگوں سے مختلف تھی۔ ان کی سوچ فزکس کے ایک اصول پہ اٹکی ہوئی تھی کہ دو ڈیفرنٹ پولز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، جبکہ وہ پولز ایک دوسرے کو ریپیل کرتے تھے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو باہر سے ہنگامے کی آواز سنائی دی۔ وہ رات کو ڈھیر ساری دعائیں مانگ کر سوئی تھی کہ اللہ جی بے شک میری جان لے لیں، لیکن انشاءاللہ تو یہ ہے کہ دوبارہ میری آنکھ جنت میں کھلے۔ نہ تو اس کی آنکھ جنت میں کھلی تھی اور نہ ہی شادی کے ہنگامے ٹھنڈے پڑے تھے، بلکہ وہ انسان آزمائش بن کر اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ اسے پارلر لے جایا گیا۔ جب وہ تیار ہو کر اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگی تو خود کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی اس کی بہت تعریف کی اور اسے کہا تھا کہ آپ کی شکل تو بالکل چینج ہی ہو گئی ہے، آپ پہچانی ہی نہیں جا رہی، آپ تو پہلے سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہیں۔ اور یہ سچ بھی تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی سنگل لپسٹک بھی نہیں لگائی تھی۔ اسے میک اپ سے الجھن ہوتی تھی۔ وہ اپنی نیچرل بیوٹی پہ ہی حد سے زیادہ کانفیڈنٹ تھی اور اسی کانفیڈنس کی وجہ سے اکثر ہی پھنس جاتی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد ہی دادا جان نے ان کی رخصتی بھی کر دی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس ظالم جلاد کے کمرے میں پہنچا دی گئی۔ اب وہ دلہنوں کی طرح شرمائے بغیر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے کمرے میں موجود چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زندگی میں تیسری بار اس کے کمرے میں آئی تھی۔ حویلی میں کمرہ ہونے کے باوجود بھی اسے یہاں پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہاں سے روکتا تھا جیسے اپنے کمرے میں خزانے چھپا رکھے ہوں۔ 1 نمبر کا فضول کمرہ ہے، اور یہ بلیک کلر کا پینٹ کون کرواتا ہے؟ یا اللہ، مجھے تو ابھی سے ہی گھٹن محسوس ہو رہی ہے، کہیں اس شخص کا چہرہ دیکھ کر میرا سانس نہ بند ہو جائے۔ اس نے بے چینی سے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمنے جاں مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے عین سامنے جا کے رک گیا۔ میرب نے فوراً ہی گردن جھکا دی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کرے گا، لیکن جب کافی دیر تک میر کی آواز سنائی نہ دی تو اس نے اپنی نگاہیں اٹھائیں۔ وہ اس کو گھورے جا رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں، لیکن اس طرح سے دیکھ کر مجھے نظر تو نہ لگاؤ۔ بعد میں بیمار پڑ گئی تو تمہارا ہی خرچہ ہوگا۔ کس بے وقوف نے کہہ دیا کہ تم پیاری لگ رہی ہو؟ بے وقوف تو وہ ہے جس کی آنکھیں ہونے کے باوجود بھی وہ میرا حسن ملاحظہ نہیں فرما پا رہا۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، شوہر ہوں میں تمہارا۔ اسی بات کا تو دکھ ہے۔ وہ پھر سے ہولے سے بڑبڑائی، مگر میر کے کان بہت ہی تیز تھے۔ اگر دوبارہ سے میرے سامنے زبان چلائی تو زبان کاٹ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ میں ابھی دادا جان کو جا کر بتاتی ہوں کہ تم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو۔ وہ اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ میر نے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے دوبارہ سے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ کہاں پہ جا رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ سب حویلی والے سو رہے ہیں، کیا ان کو پریشان کرنے کا ارادہ ہے؟ چلو اگر تم کہہ رہی ہو تو ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں، پیاری ہی لگ رہی ہو۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ میری منہ دکھائی دو۔ 1000 بار دیکھے ہوئے منہ کی منہ دکھائی نہیں ہوتی، لیکن آج تمہیں الگ لگ رہی ہوں گی نا؟ آج دیکھو میری شکل بھی چینج ہو گئی ہے۔ بیوٹیشن بھی کہہ رہی تھی صرف میک اپ ہی کیا ہے، پلاسٹک سرجری نہیں کی جو تمہاری شکل چینج ہو جائے گی۔ تم میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہو، بلکہ تم میرا مذاق بنا رہے ہو، وہ بھی مسلسل۔ وہ اب اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیڈ پہ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم خود ہی مذاق ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، محترمہ نے تکیہ اٹھا لیا اور اس کو زور زور سے مارنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ بے وقوف عورت، اپنے شوہر پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، فرشتے لعنتیں بھیجتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ جہنم میں بغیر ٹکٹ کے روانہ کر دیتے ہیں۔ اگر میں جہنم میں گئی تو تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گی۔ جہنمی انسان، شرم کر جاؤ لڑکی۔ وہ اس کو روکنے کے چکر میں اس کے اوپر گر گیا۔ محترمہ کے وجود کی نرمی محسوس کر کے وہ بوکھلا گیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہو گئیں، جبکہ میرب کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی اب اپنے لال ہوتے چہرے سے بمشکل اس کی آنکھوں میں دیکھ پا رہی تھی۔ کیا تم شرما رہی ہو؟ وہ اب اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ مجھ سے دور ہو جاؤ، اور خبردار جو تم نے مجھے بہکانے کی کوشش کی۔ ارے تمہیں نہیں بہکاؤں گا تو کیا محلے والی آنٹی کو جا کر بہکاؤں گا؟ چھوڑو، تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو۔ وہ پھر سے اس کے نازک حصے پہ اپنا گھٹنا مارنے ہی لگی تھی کہ میر نے فوراً ہی اس پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ صرف یہی چیز تو تمہارے کام کی ہے۔ تم ایک نمبر کے بدتمیز انسان ہو۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ اگر پھر سے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں بدتمیز بن کر دکھاؤں گا۔ ابھی تمہیں بہت ہی شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ اٹھو اور چینج کر کے سو جاؤ۔ مجھے منہ دکھائی دو، ورنہ میں صبح جا کر سب کو چیخ چیخ کر بتا دوں گی کہ تم نے میرا حق ادا کرنے کی بجائے مجھے سلانے کے لیے بھیج دیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے پھر، آ جاؤ۔ وہ پھر سے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ وہ بوکھلاتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی۔ ان دونوں کا رشتہ چینج ہوا تھا۔ احساسات اور جذبات بھی چینج ہو گئے۔ اب سب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ میر کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے بری طرح سے خائف ہو رہی تھی۔ اس کو مجھے کنٹرول کرنا ہی ہوگا۔ اس طرح سے میں اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن پھر بچے کیسے آئیں گے؟ میں انہیں گوگل سے تو انسٹال نہیں کر سکتی، اور دادا نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر وارث چاہیے۔ یہ خیال آتے ہی اس کے گال پھر سے لال ہو گئے۔ یا میرے اللہ، کہاں پر پھنس گئی ہوں؟ اگر تمہارا خودکشی کرنے کا ارادہ ہے تو مہربانی کر کے کسی سمندر میں جا کے ڈبکی لگاؤ۔ میرے متھے نہ لگنا۔ پہلے ہی زندگی میں بہت سی مصیبتیں ہیں، ایک اور مصیبت اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ وہ زور سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ اس وقت اس کی شرٹ میں ہی ملبوس تھی اور بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ تکیے کی مدد سے اپنے اور اس کے درمیان لائن کھینچ چکی تھی، جن کو لات مار کے زمین پر گرانے کے بعد وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر چکا تھا، جبکہ وہ اس کی گرفت میں پھڑپھڑا کے رہ گئی۔ غصہ نہ دلاؤ مجھے، وہ گراتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھی پرسکون ہو گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ نیند کی گہری وادیوں میں چلی گئی۔ میر غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے ایک ایک نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ اس لڑکی سے اسے نفرت نہیں تھی، بلکہ یہ اسے بہت پسند تھی۔ وہ بس چاہتا تھا کہ میرب تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے، اس کے بعد وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ لیکن دادا جان نے بہت ہی جلد بازی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس دن کے بعد میرب کی زندگی چینج ہو گئی تھی، اور یہ چینج اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اب وہ سارا دن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کے کورین ڈرامے نہیں دیکھتی تھی، بلکہ میر اسے اپنے ہی کاموں میں الجھائے رکھتا۔ اگر وہ انکار کرتی تو وہ فوراً ہی دھمکی دے دیتا کہ میں تمہاری اماں کو جا کر بتاؤں گا۔ وہ صرف اس سے اپنے کام نہیں کرواتا تھا، بلکہ اس کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا تھا۔ اس کی ہر خواہش کو منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پورا کر دیتا، اس کو مختلف جگہوں پر گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا، اور اکثر ہی اس کی شرارتوں کو بھی نظر انداز کر دیتا، اور اس کی غلطیوں پر پردہ رکھتا، اس کا مان رکھتا۔ یہ ساری چیزیں میرب کو بہت پسند تھیں، اور جب کبھی وہ میرب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی گستاخیاں کرتا تو دل کی دھڑکنیں منتشر ہو جاتی۔ ہاں، وہ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی، مگر پہل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میر پہل کرے۔ دوسری طرف اب میرب کو ایک اور ٹینشن ہونے لگی تھی۔ جب سے اس نے اپنی شادی شدہ دوست سے بات کی تھی تو اسے پتہ چلا تھا کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا کتنا ضروری ہے، مگر میر ہر وقت اس کو ڈانٹتا ہی رہتا تھا۔ اس دن وہ اپنی دوست سے اسی بارے میں شکایتیں کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا، اس کی باتیں سن کر وہ کھل کر مسکرایا۔ جب وہ پلٹی تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ آپ یہاں پر کب آئے؟ اس وقت آیا جب تم میری برائیاں کر رہی تھی، یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں یا مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں؟ تم میری پسندیدہ عورت ہو۔ میں تو بس تمہیں وقت دے رہا تھا تاکہ تم ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، جبکہ تم تیار ہو چکی ہو۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دل سے کوئی اعتراض ہوگا۔ نہیں، میں اس بار اس نے کوئی بہانہ نہیں بنایا، بلکہ خاموشی سے گردن جھکا دی، کیونکہ وہ بھی اس کی طلب محسوس کر سکتی تھی، اور اب ویسے بھی ان دونوں کے رشتے کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس دوران وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تھے، اور ایک دوسرے کے رازوں پہ پردہ بھی ڈالنے لگے تھے۔ میر بھی اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے میرب کو اپنی باہوں میں بھرا تو میرب نے بھی اپنا سر اس کے سینے پہ رکھ کر اپنی آنکھیں سکون سے موند لی۔ والسلام۔